تو وہ کمال حضرت فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کو ملا تھا اور عروج تھا، اتنا عروج تھا کہ لاکھوں مرید بنتے گئے، ہزاروں سے لاکھوں مرید بنتے گئے۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا اسے دل کے اندر کڑن محسوس ہوئی کہ اب یہ سارے لوگ اس کی تعریف کریں گے، اس کے پیچھے لگیں گے تو میرا تو کوئی نام بھی نہیں لے گا۔ تو اس نے پروپیگنڈا کیا، اس نے ایک منصوبہ بنایا، ایک فاحشہ عورت کو بلایا، کہا کہ اتنے پیسے تمہیں دوں گا، جا کے تم نے اس اللہ کے ولی کو صرف بدنام کرنا ہے، اللہ کے ولی کو بدنام کرنا ہے۔ عزیزان محترم، وہ پلان کیا تھا؟ سارے پیسے دے دیے، کہا کہ تم یا کہہ دو کہ اس نے میرے ساتھ معاذ اللہ زنا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی مسجد میں خطیب بھی تھے، جب وہ نماز پڑھا کر سیڑھیاں اتر رہے تھے، یہ فاحشہ عورت وہاں پہنچ جاتی ہے، سیڑھیوں کے پاس کھڑی ہے، اور کہا، جیسے ہی فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ اترے نا، اس نے سلام کیا اور بڑی عاجزی سے کہا کہ آپ خیریت سے ہیں، آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، وہ جو کمر میں آپ کا درد تھا ٹھیک ہوا کہ نہیں؟ اب سارے مرید حیران ہیں کہ یہ عورت تو کافی عرصے سے جانتی ہے حضرت صاحب کو، اور جس طرح یہ حال احوال لے رہی ہے لگتا ہے یہ بہت قریب ہے۔ تو حضرت فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ سر ہلاتے گئے، سر ہلاتے گئے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی شان ہی الگ ہوتی ہے، ان کی شان ہی الگ ہوتی ہے۔ آپ سر ہلاتے گئے۔ اس کے بعد اس فاحشہ عورت نے کہا کہ حضور والا، یہ جو سکے، اس نے کچھ سکے نکالے کہ یہ کھوٹے سکے، یہ جو رات آپ میرے پاس آئے تھے نا، رات آپ میرے پاس آئے تھے، جو سکے دے کر گئے تھے وہ سکے تو کھوٹے نکلے، آج میں بازار گئی وہاں دکھایا یہ سارے سکے کھوٹے، یہ اپنے واپس لیجئے۔ اللہ اکبر۔ سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں، سارے مقتدی پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں، جو نماز پڑھ کے بھی جاتے ہیں پھر باہر جا کے گلہ کریں گے، 100 عیب نکالیں گے۔ اور سارے مرید پکے نہیں ہوتے کہ جو آپ پر اتنا اعتماد کرتے ہیں، کوئی تہمت لگ بھی جائے اس کے باوجود کہیں کہ نانا میرا پیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو کچے تھے نا وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی کہا کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو بڑی ہستی سمجھا تھا اسے، بڑا بزرگ سمجھا تھا، ہمارا پیر و مرشد تو اتنا ہستی کا مالک تھا، یہ کیا، یہ عورت کیا کہہ رہی ہے، کیا اس طرح کا ہے ہمارا پیر؟ اللہ اکبر۔ حضرت فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ وہی کھڑے ہیں، آپ کا حوصلہ دیکھیے، ہمت دیکھیے، آپ وہی کھڑے ہیں، آپ نے کوئی اور جملہ نہیں کہا۔ جب عورت نے یہ کہا نا کہ یہ سکے اپنے لے لو، یہ کھوٹے ہیں، حضرت فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایک جملہ کہا، آپ نے 3 مرتبہ کہا کہ بیٹی، او میری بیٹی، او میری پیاری بیٹی۔ چند سکے آپ نے نکالے، کہا کہ اگر تجھے سکوں کی ضرورت ہے نا، یہ سکے رکھ لے، یہ سکے رکھ لے، اور اگر پھر کبھی ضرورت ہو تو فخر جہاں کے دروازے پہ پھر آ جانا، سکے مل جائیں گے، سکے مل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کا جب یہ جملہ، اب عزیزان محترم آپ خود سوچئے، جہاں سینکڑوں مرید آپ کے ارد گرد ہوں، کوئی آپ کے خلاف ایسی بات کرے تو ایک تو مرید ہی اس طرح ہو جاتے ہیں کہ چھوڑو یہ پیر ہی ایسا ہے، لیکن قربان جاؤں جو کچے تھے وہ تو چلے گئے، جو پکے تھے وہ کھڑے رہے۔ فخر جہاں نے 3 مرتبہ فرمایا کہ بیٹی اگر تجھے سکوں کی ضرورت ہے یہ سکے رکھ لے، اگر دوبارہ کبھی ضرورت پڑے تو فخر جہاں کے دروازے پہ آ جانا، سو تمہیں سکے مل جایا کریں گے۔ لیکن یہ پروپیگنڈا میرے خلاف مت کر، یہ ڈرامہ بازیاں میرے خلاف مت کر، یہ چال میرے خلاف مت چل۔ بس یہ کہہ کر جب آپ سیڑھیوں سے نیچے اترے، اللہ اکبر، وہ فاحشہ عورت وہیں کھڑی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دوڑ کر آپ کے قدموں پر گر جاتی ہے، دوڑ کر قدموں پر گر جاتی ہے۔ کہا کہ آج تک مجھے کسی نے اپنی بیٹی نہیں کہا، میں ایک فاحشہ عورت ہوں، میں بد چلن عورت ہوں، آج تک کسی نے مجھے اپنی بہن نہیں کہا، اپنی بیٹی نہیں کہا، میرے سر پہ کسی نے کوئی شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا۔ اے فخر جہاں، آج تو نے مجھے 3 مرتبہ بیٹی کہہ کے بلایا ہے، تو پھر آج میں تجھے بیٹی بن کر دکھاؤں گی۔ پورے دلی شہر میں اگرچہ میرا کوٹھا ہے، بدنام زمانہ جگہ ہے، لیکن وہاں جا کر رب کے سجدے وہ ادا کروں گی کہ وہاں رب کے نام کے آذان گونجے گی اور اللہ اکبر کی صدائیں آئیں گی، اور پوری دلی کو بتاؤں گی کہ میں فخر جہاں کی بیٹی ہوں، پوری دلی کو بتاؤں گی کہ میں فخر جہاں کی بیٹی ہوں۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، کاش کہ ہم ان کی سیرت پر عمل پیرا ہوں اور کچھ سیکھیں ان سے کہ جس طرح کی وہ صفات تھی، کیا ہمارے اندر بھی وہ صفات پائی جاتی ہے کہ نہیں۔